الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ صدق اللہ العظیم۔ فلا پس نہیں، وربی کا آپ کے رب کی قسم، واجہ یہ قسمی ہے، وربی کا تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون وہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے، وہ مومن نہیں ہوں گے، حتیٰ یہاں تک کہ یحکموا وہ حکم مان لیں، وہ فیصلہ کرنے والا مان لیں کا آپ کو۔ جب تک وہ آپ کو فیصلہ کرنے والا حکم نہیں مانیں گے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ بات تیرا رب قسم کھا کے کہہ رہے۔ فی ما ان چیزوں کے بارے میں شاجر بینہم جو ان کے درمیان تنازع ہو جائے، ان کے درمیان پیدا ہو جائے، ثم پھر لا یجدوا نہ وہ پائیں، نہ محسوس کریں، فی انفسہم اپنے دلوں میں، حرجاً کوئی تنگی، پھر اس فیصلے کے بارے میں اپنے دل میں کوئی تنگی بھی نہ پائیں، مما قضیت جو آپ نے قاضی بن کے فیصلہ کر دیا، اس فیصلے کا اپنے دل میں ذرا بھی تنگی یا کھٹکا محسوس نہ کریں، وَيُسَلِّمُوا اور اس کو تسلیم کر لیں۔ کس طرح؟ تسلیما، جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے۔ اگر یہ بات ہے تو وہ ایمان والے ہیں۔ اب اللہ رب العزت ویسے بھی بات کریں، بلکہ عام صادق انسان بھی بات کرے تو لوگ اس پر اعتبار کرتے ہیں، لیکن اگر اللہ رب العزت بات کریں تو کمال کا ہمیں یقین کرنا چاہیے۔ پھر پروردگار اپنے رسول سے کہیں کہ آپ کا رب قسم کھا کے بات کرتا ہے، تو پھر بھی اس سے بڑی بات ہی کو نہیں ہو سکتی کہ رب کائنات قسم کھا کے بات کر رہے ہیں، تو ہمیں اس بات پہ صحیح چکنے ہو کے دل و دماغ کو حاضر کر کے اس بات کو سننا چاہیے۔ تو اس میں لفظ ربی کا جو ہے نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا مقام و مرتبہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اے رسول آپ کا رب، یعنی کائنات میں سے رسول کریم کا نام لے کے کہا جا رہا ہے کہ آپ کا رب۔ اب غور کریں گے، فلا کا مطلب ہے جو پیچھے اللہ نے بیان کیا کہ اگر غلطی ہو جائے تو خود استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، تو اللہ نے کہا فلا، پس انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اب اللہ آگے اصول بتاتے ہیں، وربی کا آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے، وہ ایمان لا ہی نہیں سکتے۔ یہ قیامت تک کے لیے اصول ہے کہ وہ بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، حتیٰ یہاں تک کہ یحکموا کا وہ آپ کو حاکم مان لے، آپ کو فیصلہ کرنے والا مان لے، فی ما شجر بینہم اپنے تمام تنازعات، تمام جھگڑے، تمام معاملات میں وہ آپ کو فیصلہ کرنے والا جب تک نہیں مانیں گے وہ مومن ہو نہیں سکتے۔ 3 شرطیں لگائی ہیں۔ پہلی کہ آپ کو حکم ماننا ہے ہر معاملے میں، اپنی ذات کا معاملہ ہو، خاندان کا معاملہ ہو، کاروبار کا معاملہ ہو،
لین دین کا معاملہ ہو، کہیں بھی تنازع ہو جائے، کہیں بھی اختلاف ہو جائے تو اللہ کے رسول کو ہم نے حکم ماننا ہے، یہ پہلے ایمان کی نشانی ہے۔ اور دوسری کیا ہے، ثم لا یجدو، پھر ذرا بھی نہ پیدا ہو فی انفسہم، ان کے دلوں میں حرجن، تنگی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ فرما دیں اس فیصلے کے بارے میں ان کے دل میں معمولی سا بھی کھٹکا نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ یہ میرے خلاف ہوا ہے، یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا، بلکہ صحیح دل میں کے ساتھ اس کو تسلیم کرنا ہے۔ دوسرا یہ ہے دل میں خیال بھی پیدا نہ ہو، اس لیے کہ دنیا کا کوئی مولوی کوئی عالم فیصلہ کرے تو اس میں غلطی کی گنجائش ہے، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ یہ ربانی فیصلہ ہوتا ہے، یہ ایسا برحق فیصلہ ہوتا ہے کہ اللہ اس پہ تصدیق کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ نبی وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، پیغمبر اسلام تو اللہ کی مرضی کے بغیر بولتے نہیں ہیں، لہذا آپ کا فیصلہ کائنات میں صحیح برحق فیصلہ ہے، اس فیصلے کے بارے میں دل میں معمولی سا خیال بھی نہیں آنا چاہیے کہ کہیں میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ یہ دوسری شرط ہے ایماندار ہونے کی۔ اور تیسری شرط ہے یعنی مما قضیتا، جو بھی آپ فیصلہ کر دیں جس معاملے کا، اس کے بارے میں دل میں ذرا بھی کھٹکا تنگی محسوس تک نہ ہو، یہ ایمان والے کی نشانی ہے۔ اور تیسری ہے وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اس کو اعلانیہ تسلیم کریں، یعنی زبان سے، دل سے اور عمل سے مان لیں، کہ پتہ چل جائے کہ اس نے نبی کا فیصلہ سمجھ کے تسلیم کر لیا ہے۔ یہ تین شرطیں اگر پوری ہوں تو رب کائنات قسم کھا کہتے ہیں ایمان تب تو میں ہوگا۔ آپ بندہ غور کرے، آپ صحابہ کی زندگی سے میں ایک دو مثال دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف کی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری تھے اور حضرت زبیر، ان کے درمیان ایک نالی جس سے پانی بہتا ہے اس کا جھگڑا ہو گیا۔ یہ عراق کا مقام ہے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھیت اوپر ہے اور انصاری کا نیچے ہے۔ جب پانی آتا ہے بارشی پانی تو پھر وہ بہتا ہوا نیچے جاتا ہے۔ انصاری نے کہا خبردار تم پانی کو روکا نہ کرو، پانی کو آنے دو۔ حضرت زبیر نے اس کا انکار کر دیا، انہوں نے کہا میرا کھیت ہے، میری مرضی، میرا پانی رکھوں نہ روکوں۔ تو یہ مقدمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سن کے حضرت زبیر سے کہا دیکھو بھائی، جب پانی آئے نا اپنے کھیت کو سیراب کر لیا کرو، جب وہ پورا ہو جائے تو مسائل کی طرف پانی جانے دیا کرو۔ تو یہ اتنا پیارا آپ نے فیصلہ کیا سہولت کے لیے۔ تو وہ انصاری بولا، کہتے ہیں اللہ کے رسول، یہ فیصلہ آپ نے تب کیا ہے کہ زبیر آپ کی پھپھو کا بیٹا ہے، آپ کا پھپھو زاد بھائی ہے۔ یہ بات سنتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہو گیا۔ انہوں نے کہا میں نے سہولت کے لیے کہا ہے زبیر، اب صحیح آگ کا فیصلہ یہ ہے کہ جتنا پانی آئے تم اپنے کھیت کو سیراب کرو اور اس کے بعد منڈیر بنا لو، اس منڈیر میں روک لو اپنا پانی پورے کا پورا جتنی ضرورت ہے۔ اب منڈیروں کے اوپر سے جو مسائل کے لیے وہ بہنے دو، یہ صحیح انصاف کا فیصلہ ہے۔ تو اب حضرت زبیر کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا تو میرا خیال ہے اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ فلا و ربی کا، کہ آپ کے رب کی قسم لا یؤمنون، تم ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ تمہارا کوئی بھی تنازع ہو اس میں تم رسول کریم کو حاکم نہ مان لو۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، یہ عمر فاروق کے بیٹے، وہ ایک بار حدیث بیان کر رہے تھے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف کرتے ہوئے حج اور عمرہ کا دیکھا ہے کہ آپ حجر اسود کا استلام کرتے، استلام ہوتا ہے کہ عمرہ طواف شروع کرتے ہوئے جو پہلا چکر ہے وہ آپ یا بوسہ دے کرتے یا آپ ہاتھ اوپر کرتے اور بسم اللہ اللہ اکبر، اور ہر چکر میں یہ کرنا ہوتا ہے، اس کو استلام کہتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ حجر اسود کا استلام کرتے اور بوسہ دیتے۔ جب یہ بات کہی تو ایک اور صحابیاں وہ کہتے ہیں یمن سے آئے تھے، وہ کہتے ہیں دیکھو جی
اگر میں ازدحام میں جوم میں پھنس جاؤں تو کیا پھر بھی میں استلام اور بوسہ کروں؟ اور ساتھ ہی کہتے ہیں اگر جوم مجھ کے اوپر غالب آ جائے تو کیا آپ کا خیال ہے میں پھر بھی بوسہ کروں؟ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر قیمتی الفاظ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں یہ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جو لفظ آپ نے بولا ہے اس کو یمن میں چھوڑ آؤ۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ استلام کرتے تھے اور بوسہ دیتے تھے، یہی شریعت ہے۔ یہ مجھ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ایسے حضرت عبداللہ بن عمر مسلم شریف کی ایک اور حدیث یہ آپ سے بیان کرتا ہوں، وہ بیان کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری خواتین مساجد کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت مانگے، مسلم شریف کی حدیث، تو تم ان کو بالکل نہ منع کیا کرو۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ بیان کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آپ نے یہ بیان کیا تو آپ کا بیٹا ہی بلال بن عبداللہ وہ کہتا ہے اللہ کی قسم ہم تو ضرور منع کریں گے خواتین کو، ان کا یہ کہنا تھا۔ تو یہ راوی بیان کرتے ہیں یقین جانے آپ نے اپنے بیٹے بلال بن عبداللہ کو اتنا ہی ڈانٹ پلائی، اتنا برا بلا کہا کہ میں نے زندگی میں نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد ان کو کبھی کسی کو برا بلا کہتے ہوئے سنا۔ اور ساتھ فرمایا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کرتا ہوں اور تیری جرت کے تو کہتا ہے کہ ہم ان کو منع کریں گے۔ یعنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ شریعت ہے، یہ ہمارا دین ہے، یہی دین و دنیا کی کامیابی ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت قسم کھا کے یہ کہہ رہے ہیں فلا و ربی کا، آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، کوئی کائنات میں ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، حتیٰ کہ جو حق کے منہ کا وہ آپ کو حاکم مان لے، آپ کو حکم مانے، آپ کو فیصلہ کرنے والا مانے، فی ما شجر بینہم، اور اس تنازع میں جو ان کے درمیان پیدا ہو جائے، سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور جب فیصلہ ہو جائے نمبر 1 حکم آپ کو ماننا ہے، پھر ثم لا یجدوا، پھر ذرا بھی نہ پائیں رکھیں فی انفسہم، اپنے دلوں میں حرجن، تنگی، کھٹکا، شک، ذرا بھی نہیں رکھیں گے حرج کہ میرا رجوع ہے، سوا مما قضیتا، جو بھی آپ نے قاضی بن کے فیصلہ کیا ہے، یہ دوسری شرط ہے۔ اور تیسری ہے وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اس کو ایسا تسلیم کرے جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے، دل و جان سے سمعنا وَأَطَعْنَا کہہ کے اس پہ عمل درآمد شروع کر دیں۔ اب ایک چھوٹا سا سوال دل میں پیدا ہوتا ہے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی صحت میں تو موجود نہیں، تو اب ہم مقدمہ کس کے پاس لے کے جائیں؟ یہ سوال ہے نا کہ قرآن مجید قیامت تک کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہی میرا بھی سوال ہوگا کہ جس نے سارے قوانین بنائے ہیں ملک چلانے کے لیے، کیا وہ موجود ہے؟ فرض کرے قائد اعظم نے قانون ساز اسمبلی میں قانون بنائے ملک کے آئین کے بارے میں، تو کیا قائد اعظم موجود ہے؟ نہیں، قانون تو موجود ہے نا، ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی صحت سے موجود ہے؟ نہیں، تو کیا آپ کی رسالت موجود ہے؟ موجود ہے۔ تو کیا قرآن اور حدیث میں آپ کا پورا سارا فرمان اور زندگی موجود ہے؟ موجود ہے۔ تو یہی مطلب ہے کہ آج بھی تنازع تم میں پیدا ہو جائے تو تمہارے سامنے حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے قرآن سنایا، جو آپ نے اس کی تشریح فرمائی دی، یہ موجود ہے۔ آپ نے ہر تنازع کا، ہر اختلاف کا، ہر جو تم میں تھوڑا سا بگاڑ پیدا ہونے لگے، تم قرآن اور حدیث کی طرف آ جاؤ، جو فیصلہ یہاں موجود ہے اس میں شک بھی دل میں نہ آنے دو، اور اس کو اس طرح تسلیم کیا جاتا ہے، آپ کو تو اس طرح تسلیم کریں۔ یہ آیت ہمیں آج بھی یہی دعوت دے رہی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یہ چونکہ منافقین کا ذکر ہے نا، وہ شک کرتے تھے، وہ یہ کہتے تھے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ آپ کے پھپھو کا بیٹا ہے۔ اللہ آگے مزید وضاحت کرتے ہیں وَلَوْ أَنَّا، اور لو اگر انا ہم، بے شک ہم، کتبنا ہم لکھ دیتے، فرض کر دیتے، علیہم اوپر ان کے جو پیغمبر اسلام کا فیصلہ حکم نہیں مانتے۔ میں نے عرض کی تھی کہ یہود جو ہے نا
ان میں سے اہل کتاب میں سے جو مسلمان ہوتے تھے زیادہ کردار ان کا ایسے ہوتا تھا کہ کلمہ بھی پڑھتے، آپ کی مجلس میں بیٹھتے، لیکن جب واپس جاتے اپنے اہل کتاب کے پاس تو ان سے فیصلے کراتے۔ اور اسی طرح کچھ عرب کے لوگ بھی جو عربی تھے وہ شامل ہو گئے۔ تو اللہ کہتا ہے ان کا کردار بتانے لگے ہیں، وَلَوْ اور اگر اَنَّا بے شک ہم کتبنا ہم ان کے اوپر کتابت کر دیتے، لکھ دیتے، فرض کر دیتے علیہم اوپر ان کے انقتلو کہ تم قتال کرو، تم قتل کرو انفسکم اپنوں کو، تم اپنے آپ کو قتل کر دو، اوخرجو یا تم نکل جاؤ من دیارکم اپنے گھروں سے، یا تم اپنے گھروں سے نکل جاؤ، ہجرت کرو، ما فعلوہ ما نہ فعلوہ وہ یہ فعل کرتے تو وہ یہ کام نہ کرتے۔ ایک یہ الا قلیلا منہم سوائے تھوڑے سے ان میں سے یہ کام کرتے۔ اب اللہ رب العزت کہتے ہیں وہ اللہ کے بندو کتنی آسان بات ہے کہ تنازع ہو جائے تو سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس پر ایمان لائے ہو، کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان کے پاس آ جاؤ، اور وہ پیارے رسول جو ہیں وہ اللہ کے عین ارشاد کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، اسی میں تمہاری بہتری بھی ہے، اور اس کو تسلیم کر لو۔ یہ اتنی چھوٹی سی بات تم نہیں مانتے، اللہ کہتا ہے اگر میں فرض کر دیتا تم پر، کیونکہ کسی بندے کے لیے نا سب سے مشکل سب سے پہلے یہاں جو آتا ہے نا اپنے آپ کو قتل کرنا، نقتلوا انفسکم اپنے آپ سے قتال کرنا۔ اس کے دو طرح کے مفہوم مفسرین بیان کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے واقعی بندے کو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہاد اکبر بھی کہا ہے۔ دیکھ لیں آج کیسا موسم ہے، اور یقیناً قرآن مجید پکار کے کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ زندگی کے تنازعات، تب تم فیصلہ کر سکو گے اگر تم اس کا مطالعہ کرو گے کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمیں بتا کے سمجھا کے گئے ہیں۔ اس کے لیے ٹائم نہیں، لیکن نیند ہمیں پیاری ہے۔ یعنی دعویٰ یہ کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں رسول سے، لیکن یقین جانیں جب نماز کا وقت اور بندہ فرض کے لیے بھی نہ پہنچے اور قرآن کو نہ سمجھے تو وہ فیصلہ تو خود کرے نا کہ کتنا زیادہ وہ اس فیصلے کو مان رہا ہے۔ اب یہ ہے اپنے نفس سے جہاد کرنا، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب غزوہ بدر کا ذرا سما ذہن میں لائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو پروانے نکلے ہوئے ہیں سچے موتی، کوئی بھتیجا اپنے ماموں کو چاچو کے اوپر تلوار چلا رہا ہے، کوئی ادھر ماموں ہے اپنے بھانجے کے اوپر چلا رہا ہے، ادھر بیٹا ہے دوسری طرف باپ ہے، وہ تلوار لے کے ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اور کوئی جو ہے بھائی کے سامنے لگا ہوا ہے۔ یہ ہے نقتلوا انفسکم، بھئی اپنے خون کو سچی تصور کریں کہ ایک بار یہ باپ دوسری طرف تھا، بیٹا ادھر تھا، تو باپ نے بعد میں اللہ نے توفیق دی اور وہ کلمہ پڑھ کے نام میرے ذہن سے بھول گیا، تو انہوں نے کہا بھی غزوہ بدر میں اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یقین جانے جنگ میں ایک بار تو میری تلوار کی زد کے نیچے آ گیا تھا، اور میں چاہتا میں تجھے قتل کر دیتا، میں نے پھر صلہ رحمی کی۔ تو بیٹا کہتا ہے رب کائنات کی قسم اگر میری تلوار کے نیچے تیرا سارا آ جاتا میں نے چلا دیں تھی تلوار۔ یہ ہوتا ہے ایمان، اپنے خون کو سامنے ہو قتل کرنا، یہ بھی بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ بڑی دین اسلام سے محبت اور عقیدت ہو تو تب بندہ اس میدان میں اترتا ہے، اپنی جان بھی تھیلی پہ رکھ کے، اور سامنے اپنے خون ہو اور اسلام کی خاطر رسول کریم کے ساتھی بن کے لڑنا۔ یہ اللہ کہتا ہے میں فرض کر دیتا تم پر کہ اپنے نفس سے بھی لڑو اور قتال کرو اپنوں کے ساتھ، اور وَاخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ، اور دوسرا ہجرت ہے کہ اپنے گھروں سے بھی نکل جاؤ۔ اگر یہ میں دونوں حکم دیتا تو یہ جو آج باتیں کر رہے ہیں اوپر سے ایمان لائے، اللہ کہتا ہے ما فعلوہ، تو وہ یہ کام نہ کرتے، الا قلیل منہم سوائے ان میں سے تھوڑے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر قتال بھی کرنا پڑے، میدان جنگ میں اترنا پڑے اسلام کی خاطر، اور گھر بار بیوی بچے چھوڑنے پڑیں، جو چھوڑ جاتے ہیں حقیقت میں اللہ رب العزت سے سچی محبت وہی لوگ کرتے ہیں۔ آگے اللہ نے اس کا اجر بھی بتا دیا، وَلَوْ أَنَّهُمْ اگر بے شک وہ فعلوہ یہ کر جاتے، اللہ کے حکم پر کر جاتے، جانیں پیش کر دیتے، کیونکہ جان اللہ رب العزت کی دی ہوئی ہے،
اور نہ بھی میدان میں جائیں، اللہ جب چاہے تنکی لگا کے جان تمہاری اسرائیل کو بھیجے لے جائے، تو تم اللہ کی دی ہوئی جان کو اللہ کی مرضی کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار نہیں، اللہ کا عطا کیا ہوا مال اللہ کے مانگنے پہ تم نہیں کرتے۔ تو اللہ کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا، اگر وہ یہ کر جاتے ما یوعظون بہ، جو ان کو نصیحت کی جا رہی ہے، وعظ کیا جا رہا ہے، اگر یہ وہ دونوں کام کر جاتے، قتال بھی اور ہجرت بھی، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، لکانا ضرور ہو جاتا، خیرن خیر لہم ان کے لیے، تو ان کے لیے یہ خیر کا سامان پیدا کر دیتے، ان کے لیے دنیا آخرت میں بھلا ہی بھلا ہو جاتا۔ آگے وَأَشَدَّ، اور وہ شدید ہو جاتے، خوب مضبوط ہو جاتے، تثبیتا، ایمان کے اوپر وہ پورے ثابت قدم رہنے والے بن جاتے، کیونکہ جو بندہ اللہ کی خاطر قتال کے لیے نکل جائے، اللہ کی خاطر ہجرت کر جائے، اس سے زیادہ ایمان پر اور مضبوطی کیا ہوتی ہے، اور اس سے زیادہ اور خیر کیا ہوتی ہے دنیا آخرت کی۔ آخری آیت وَإِذًا، اور اس وقت، یعنی وہ دھونے کر جاتے تو پھر اللہ انعام اعلان کرتے ہیں، اذن، اسی وقت، لَأَتَيْنَاهُمْ، یہ میں نے بتایا لا جو ہوتا ہے لازماً یقینی کہ معنی میں آتا ہے، لَأَتَيْنَاهُمْ، ہم ضرور ان کو عطا کر دیتے، ہائے ہائے ہائے، اللہ عطا کرتا کیا، من لدنا، اپنی جناب سے، من سے، لدنا، اپنی جناب سے، اپنے فضل سے، اپنے خزانوں سے، اللہ کہتے ہیں ہم ان کو اپنے خزانوں سے ضرور عطا کرتے، کیا، اجرن عظیما، بہت بڑا اجر۔ ادھر ایک بادشاہ دینے لگے تو کہتا ہے جاؤ جی کرکٹ والوں کو 60 کروڑ، 90 کروڑ خزانوں سے دینے ہیں، کیونکہ جتنا خزانہ بڑا ہوتا ہے عہدہ بڑا ہوتا ہے، بڑا نوازا جاتا ہے۔ بندہ تصور کرے خالق کائنات کے خزانے ہوں اور خالق کائنات کہہ رہا ہو کہ میں ان کو عطا کر دیتا اجرا عظیما، اتنا بڑا عدل، اتنا بڑا اجر بدلہ کہ وہ سنبھال نہ پائیں گے، ان پہ بڑے کاموں کا اجر بھی بڑا ہوتا ہے۔ وَإِذًا، اور اس وقت، لَأَتَيْنَاهُمْ، ہم ضرور ان کو عطا کرتے، من لدنا، اپنی جناب سے، اپنے خزانوں سے، اجرا عظیما، بہت بڑا اجر۔ ابھی یہاں بھی نہیں، ایک انعام اور بھی ہے، وَلَهَدَيْنَاهُمْ، وا اور پھر لام آ گیا، لَهَدَيْنَا، ہم ان کو ہدایت دے دیتے، ہم ان کو چلا دیتے، ہم ان کو ضرور چلاتے، صراط مستقیما، سیدھا راستہ۔ یعنی اگر یہ دو کام کر جو، اللہ ایسی موٹر وے پہ چلا دیتے جس میں کوئی سپیڈ بریکر بھی نہیں ہے، کوئی موڑ بھی نہیں ہے، سیدھا جنت الفردوس میں لے کے جاتا ہے، جہاں فرشتے گجرے ہار اور یہ سونے کے کنگن لے کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس سے بڑا انعام کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَلَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہم ان کو ہدایت دے دیتے، ہم ان کو چلا دیتے، جس کے لیے ہر انسان دعا کرتا ہے اللہ اکبر، تو جب وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں صراط مستقیم پہ چلا دے۔ تو اللہ خود کہہ رہا ہے وَلَهَدَيْنَاهُمْ، ہم رب کائنات ان کو چلا دیتے، صراط مستقیما، بالکل اس راستے پہ جو سیدھا ہے، صراط مستقیم ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی صراط مستقیم پہ اپنے فضل سے چلا دے۔ ایک بار سبق کو دہراتے ہیں جی، فلا و ربی کا، آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، وہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے، حتیٰ کہ یحکموک، کہ وہ آپ کو حکم مان لیں، فی ما شجر بینہم، جو بھی ان کے درمیان تنازع ہے، جھگڑا ہے، اختلاف ہو، تو اس میں آپ کو جب تک حکم نہیں مانیں گے وہ مومن نہیں ہوں گے۔ ثم لا یجدوا، دوسری صورت ہے پھر نہ وہ پائیں، فی انفسہم، اپنے نفسوں میں، اپنے دلوں میں، حرجن، تنگی، مما قضیتا، جو بھی آپ فیصلہ فرمائیں اس فیصلے کے بارے میں دلوں میں ذرا بھی تنگی کھٹکا نہ پائیں،
وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اس کو ایسا تسلیم کریں جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے، اعلانیہ تسلیم کریں اور اس پہ عمل کریں۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر ہم ان کے اوپر فرض کر دیتے أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے آپ سے قتال کرو، اپنے آپ کو قتل کرو، أَوْ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ، یا اپنے گھروں سے نکل پڑو، مَا فَعَلُوهُ، تو وہ ایسا نہ کرتے۔ جو حکم نہیں مانتے وہ اتنے بڑے کام کیسے کرتے؟ الا قلیلا منہم، سوائے ان میں سے کچھ جو خوش نصیب ہوں گے وہ کرتے۔ ولو انہم فعلوا، اگر وہ ایسا کر جاتے، ما یوعظون بہ، جو ان کو واعظ کیا جا رہا ہے، نصیحت کی جا رہی ہے، اگر اس پہ وہ عمل کر جاتے، لکان خیر لہم، ضرور ان کے لیے خیر کا معاملہ ہو جاتا، ان کے لیے بھلائی ہو جاتی۔ واشد تثبیتا، اور وہ خوب ثابت قدم مضبوطی سے ایمان پر ہو جاتے۔ وَأَذًا لَأَتَيْنَاهُمْ، اور اس وقت ہم ان کو ضرور عطا کرتے، مِن لَدُنَّا، اپنی جناب سے، اپنے خزانوں سے، اپنے پاس سے، اجرا عظیما، بہت بڑا اجر جو ہے عطا کرتے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہم ضرور ان کو چلا دیتے، ہدایت دے دیتے، صراط مستقیما، صراط مستقیم کی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کر سکے